أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. محترم سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام کا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا واقعہ تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 80 پر 3 سے لے کر کے آیت نمبر 80 پر 9 تک یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اور ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئی، بچھڑے کی پرستش کرنے لگی، اسی کے بارے میں بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ اپنی قوم سے جلدی تم یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ قَالَ هُمْ أُولَئِي عَلَىٰ أَثَرِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے ہیں. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اور میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے جلدی آ گیا تاکہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں. دراصل یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ تم اگر کوہ طور کے دامن میں 40 رات بسر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی کتاب توریت تمہاری قوم کے لیے عطا فرمائے گا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے 70 لوگوں کو اکٹھا فرمایا اور ان کو لے کر کے کوہ طور کی طرف چلے، اور رستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کا اس قدر شوق تھا کہ اپنے قوم کے لوگوں کو پیچھے ہی چھوڑ دیا اور اپنے آگے پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرماتے ہوئے کہا ہے کہ تم اپنی قوم سے جلدی کیسے چلے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ قوم میرے پیچھے ہے اور میں اس لیے جلدی کیا تاکہ میں آپ کے بارگاہ میں جلدی پہنچوں اور آپ مجھ سے راضی اور خوش ہو جائیں. یہی وہ موقع ہے جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے یہ گزارش کی کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اور یہ واقعہ جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اور دوسری جگہ پر بھی بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھ کو نہیں دیکھ سکتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، بس قیامت کے دن جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ہی وہ رب کا دیدار کر پائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، یعنی اے موسیٰ تم تو یہاں چلے آئے ہو لیکن تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری قوم کو ہم نے آزمائش میں ڈالا ہے، اور تمہاری قوم کو گمراہ کرنے والا جو ہے وہ سامری ہے، اور اس نے تمہاری قوم کو اس طرح سے گمراہ کر دیا ہے کہ تمہاری قوم پھر سے بچڑی کی پرستش میں لگ گئی ہے، بیل کی پرستش میں لگ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو یہ بات بیان فرمائی، موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کوہ طور میں پہنچ کر کے وہاں پر 40 رات بسر کر رہے تھے، اور وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خبر دی کہ تمہاری قوم کے لوگوں کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ لوگ پھر سے گوشالہ پرستی میں لگ گئی ہے، گائے کو پوجنے لگ گئی ہے، بچڑے کو پوجنے لگ گئی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات معلوم چلی تو موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ ناراض ہو گئے، بہت زیادہ غصہ ہو گئے، لیکن پھر بھی جبر کرتے ہوئے وہاں پر جو وقت مقرر تھا اور گزار کر کے توریت لینا تھا اس لیے وہاں پر وہ رک گئے اور اس کے بعد وقت کا انتظار کرنے لگے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ تمہارے بعد تمہاری قوم کو سامری نے گمراہ کیا ہے، تو یہ جو سامری ہے یہ اس شخص کا اصلی نام نہیں ہے،
بلکہ سامری کے اوپر جو الف لام لگا ہوا ہے وہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ وہ کوئی خاص آدمی ہے اور اس کا نام کچھ اور تھا. اور مفسرین نے اپنے تفسیر میں یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح سے عام قوموں کے اندر گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مثلا مسلمانوں میں بھی بہت سارے گمراہ لوگ جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، جادو کے ذریعے سے، ہتھ کنڈوں کے ذریعے سے، شرک و کفر کے ذریعے سے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اسی طرح کا یہ شخص تھا سامری. اور اس کے اندر جو یا لگا ہوا ہے اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو سامری ہے شاید اس کے وطن کا نام سامر ہو یا اس کے باپ دادا کا نام سامر ہو، اسی کی طرف منسوب ہو کر کے یہ سامری ہے. تو اسی سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور گائے کی پرستش پر، بیل کی پرستش پر پھر سے ان کو آمادہ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب بنی اسرائیل فرعون کے یہاں غلام تھی تو وہاں پر فرعون کے قوم کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بیل کی پرستش کرتے تھے اور ان کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی کرنے لگے تھے. تو وہ چیز ان کے ذہن میں آج بھی بیٹھا ہوا تھا، تو سامری نے گمراہ کیا اور یہ لوگ پھر سے بیل کی پوجا میں مصروف ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. موسیٰ علیہ السلام جب اپنا وقت مقرر کر لیے، 40 دن کمپلیٹ ہو گیا اور اس کے بعد توریت لے کر کے جب لوٹے تو انتہائی غصے اور افسوس کے عالم میں، بہت ہی رنج اور بہت ہی زیادہ غصہ تھا ان کو اپنی قوم کے اوپر. اور پہنچتے ہی انہوں نے اپنی قوم سے 3 سوال کیا. پہلا سوال یہ کیا، الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میرے قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے بہترین وعدہ نہیں کیا تھا کہ تمہارے لیے دین نازل کر رہے ہیں، تمہارے لیے ہدایت کی کتاب بھیج رہے ہیں، توریت بھیج رہے ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کے دین پر گامزن رہے گا اس کو جنت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. کیا ایسا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں کیا؟ یا پھر افطال علیہم العہد، میں نے جو 40 دن کا وعدہ کیا تھا، 40 دن کے اندر مجھ کو آنا تھا 40 دن کے بعد، اور تمہارے لیے تمہاری ہدایت کی کتاب بھی آنی تھی، زندگی گزارنے کا طریقہ توریت کے اندر لکھا ہوا ہوگا، یہ ساری باتیں بتلائی گئی تھی. تو 40 دن کمپلیٹ ہوتے ہی میں آیا تو کیا جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ وعدہ بہت لمبا ہو گیا تھا کہ تم سمجھنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام آئے ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ بھیجے ہی نہیں، اور ان تمام باتوں کو تم پیچھے کر کے گائے کی پرستش میں لگ گئے؟ اور اگر یہ دونوں باتیں درست نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. جب یہ دونوں باتیں درست نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے، وعدے کو توڑ کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس بیل کو شریک کر کے، اس کو اپنا معبود سمجھ کر کے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کیوں دعوت دے رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو کیوں اتارنا چاہ رہے ہو؟ اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو کیوں حلال کر رہے ہو؟ فاخلفتم موعدی، اور جو وعدہ میں نے کیا تھا تم نے اس کو کیوں توڑ دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے لوگوں نے بالکل بودا جو اپنا جو بہانہ ہوتا ہے، جو عذر ہوتا ہے وہ پیش کیا. انہوں نے کہا ما اخلفنا موعدک بملکنا، ہم نے اپنے اختیار سے آپ کا وعدہ نہیں توڑا ہے. آپ نے تو کہا تھا کہ ہم 40 دن کے لیے جا رہے ہیں اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب لے کر کے آئیں گے، تو اپنے اختیار سے ہم نے وعدہ نہیں توڑا ہے، بلکہ وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي. ہم لوگ جو فرعون کے قوم سے لڑے اور وہاں پر جو ہم کو بہت سارے زیورات جو ملے تو اس کا بوجھ جو ہے وہ ہمارے اوپر سہا نہیں جا رہا تھا، ہم کو اٹھا کر کے بس ہو گیا تھا، تھک گئے تھے، اتنا سارا زیور کیسے اٹھا کر کے لے جائیں. تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ زیور کو جو ہے وہ آگ میں پگھلا لیتے ہیں اور پگھلا کر کے اس کو اینٹ کی شکل دے دیں گے، اور ہم لوگ ابھی کسی مستقل مقام پہ بھی نہیں ہے، ابھی کہاں ہم لوگوں کو سیٹ ہونا ہے ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے، اسی لیے اس کو کہاں کہاں اٹھائے پھریں گے. اسی لیے سوچا کہ اس کو آگ میں پگھلا کر کے اینٹیں کی شکل بنا دی جائے اور پھر کسی چیز میں رکھ کر کے، جس طرح سے دوسرے سامان کو ہم لوگوں نے گدھوں پر اور بیلوں پر ڈال کر کے رکھا ہے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اٹھانے سے بچ جائیں گے. یہ سوچ کر کے ہم لوگوں نے سارے زیورات کو جمع کیا، کس کا کتنا زیور ہے وہ سب لکھ لیا گیا، اور اس کے بعد سامری کے حوالے کر دیا کہ وہی اس کو پگھلا کر کے اینٹ بنا لے. لیکن اس نے شرارت یہ کیا کہ اس نے اپنا بھی اس میں زیور ملایا اور ملا کر کے اس کو پگھلا کر کے اس کو بچڑے کی شکل میں ڈال دیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا الهكم واله موسى فنسي. یعنی جب تمام کے تمام زیورات اکٹھا ہو گئے تو سامری نے شرارت یہ کیا کہ اس کو آگ میں پگھلا کر کے اس سے اینٹ بنانے کے بجائے اس نے اس کو ایک بچڑے کی شکل دے دی، گائے کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی شکل دے دی، اور اپنی شیطانی کرامات سے یہ کیا کہ اس کے اندر ایسی کرامات کر دی کہ اس میں سے آواز نکلتی تھی بیل کی. یعنی اس نے ڈھالا پتلا لیکن اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی. اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. یعنی اس سے ڈھال کر کے اس نے بچڑا بنایا اور اس بچڑے سے آواز نکلتی تھی، اور جب اس سے آواز نکلتی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور یہی موسیٰ کا بھی معبود ہے. جس معبود کے بارے میں، جس رب کے بارے میں، جس الہ کے بارے میں موسیٰ کہتا ہے وہ یہی ہے. چونکہ پہلے بتلایا کہ یہ جو قوم تھی جب قوم فرعون کے غلامی میں تھی تو وہاں پر فرعون کے جو لوگ تھے وہ بیل کی پرستش کرتے تھے، تو وہی چیز ان کے ذہن کے اندر تھا. اور جب یہ لوگ فرعون سے نجات پا کر کے، اس کی غلامی سے نجات پا کر کے جب چل رہے تھے، جیسا کہ میں نے کل بتلایا سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 139 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَىٰ اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جب وہاں سے یہ لوگ چل رہے تھے تو رستے میں ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر مندر تھا، اور مندر کے اندر بت بنا ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہاں پر اس کے مجاور بن کر کے بیٹھے تھے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب دیکھا تو کہا کہ اے موسیٰ، جیسے یہ لوگ بت بنایا ہوا ہے اور معبود بنایا ہوا ہے ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بڑے جاہل اور نادان قوم ہو، یہ جو عمل کر رہے ہیں بالکل بیکار اور بالکل واہیات عمل ہے، باطل عمل ہے اور برباد ہو جانے والا عمل ہے. تم لوگ ویسے ہی عمل کرنا چاہتے ہو. تو ان کے ذہن میں آج بھی شرک تھا موجود. پہلے بھی یہ لوگ بیلوں کی پرستش کر چکے تھے، آج بھی وہ بات ان کے ذہن کے اندر تھی. تو جیسے تمام لوگوں نے کہا کہ ہذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے. فنسی، موسیٰ بھول گیا ہے اور پتہ نہیں کیا لینے کے لیے طور پر چلا گیا ہے، لہذا موسیٰ کو چھوڑو اور اس کی عبادت کرنا شروع کرو. ان لوگوں نے کہا کہ جب سب لوگوں نے کہا تو ہم لوگ بھی اس کی عبادت کرنا شروع کر دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اخیر میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں افلا یرون اللہ یرجع الیہم قولا، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچڑا ہے یہ کچھ بولنے پر جواب نہیں دیتا ہے، اگرچہ اس میں سے آواز نکلتی ہے لیکن اس کو کچھ کہو تو یہ جواب نہیں دے گا، کچھ مانگو تو دینے والا نہیں ہے، نہ کچھ فائدہ پہنچانے والا ہے اور نہ کچھ نقصان پہنچانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں افلا یرون، کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ یرجع الیہم قولا، یہ کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتے ہیں، ولا یملک لہم نفعا ولا ضرا، اور نہ ہی بنی اسرائیل کو یہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی اتنا سب کچھ سمجھنے کے باوجود عقل نام کی چیز بالکل ختم ہو گئی اور شرک و بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. دراصل ان آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مکہ والوں کو اور بعد کے تمام مشرکین کو یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یا جن قبروں کی تم پرستش کرتے ہو وہ تم ان کے سامنے جا کر کے کچھ بھی بولو وہ تم کو کچھ بھی جواب دینے والے نہیں. اور جب وہ کچھ جواب نہیں دے سکتے، نہ کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو پھر کس عقل مندی سے تم ان کی پوجا کرتے ہو. واقعہ اور بھی آگے چل رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان واقعات کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.